السلام علیکم یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان حضرات کے گریبان سینے تک کھلے ہیں، سینہ نظر آتا ہو، مکروہ تحریمی ہے۔ نماز کے اندر تو مکروہ تحریمی ہے، اور نماز کے علاوہ بھی مسجد میں اس انداز کی حاضری ادب کے خلاف ہے۔ سینے کا اوپر کا تھوڑا بہت حصہ کھلا رہے چلے گا، گلا گھٹنا گلا ٹائٹ کرنا ضروری نہیں ہے، اوپر تک سارے بٹن لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن سینے کا کافی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 انشاءاللہ عرض کروں گا عادت اور معمول کے مطابق مدینہ جامع مسجد کے خطاب اراکین آپ کے درمیان آپ کے سامنے موجود ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش اور فرمائش افزائش ہے کہ آپ اپنی ایک بار کمائی کا کچھ حصہ اپنی مسجد مدینہ مسجد کے لیے خلوص دل کے ساتھ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نیک کاموں میں حصہ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلال رزق کی تلاش سب کے لیے آسان فرمائے، حلال رزق سب کے لیے برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو ایک بار حاضر ہو تو بہتر سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ سے آیت نمبر 183 میں تلاوت کی آیت نمبر 183۔ اس آیت سے لے کر آیت نمبر 187 تک 5 آیتیں ہیں جو روزوں کے تعلق سے آئی ہیں۔ اس وقت صرف 2 آیتوں کے تعلق سے گزارش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، یعنی اے مسلمانوں، کتب علیکم الصیام۔ عربی زبان کی خاصیت سمجھ کے چلے، عام ٹرانسلیشن قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ کتبہ کا معنی تو لکھا گیا ہونا چاہیے، مگر یہاں معنی لکھا گیا ہے ہی، یہاں معنی ہے فرض کیا گیا۔ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا۔ کیا فرض کیا گیا؟ الصیام، روزے۔ عجیب و غریب لوگ پیدا ہوئے دنیا میں، خاص طور پر بڑوں سے ملک کے اندر نام کے لیے مسلمانوں کا ملک ہے، جتنی زیادہ گمراہی اس ملک میں ہے اللہ کی پناہ، جتنے زیادہ وہاں علماء ہیں اتنا ہی زیادہ وہاں گمراہی بے دینی بھی پیدا ہو رہی ہے۔ کلمہ پڑھنے والے لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، ملحد وہاں بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ بہرحال وجہ ذکر کرنے کی کیا پیش آئی وہ یہ کہ کل پرسوں ہم نے ایک پوسٹ دیکھی فیس بک پر، تو کہ یہاں یہ کھانے پینے کا روزہ ہے نہیں اس طرح۔ اس آیت کے اندر جو روزے کا سیاق کہا گیا ہے، سیاق کا معنی روزہ نہیں ہوتا۔ اپنی اپنی عقل، نئے نئے پروفیسر، نئی نئی عقلیں قرآن پر اعتراض۔ بہرحال کہا کہ سیاق کا معنی تو ہے پرہیز، نفس پر کنٹرول، بات تو درست ہے، لیکن اس نے انکار کیا کہ کھانے پینے کا روزہ یہاں مطلب ہے ہی نہیں۔ تعجب اسی لیے کہ صرف اس آیت کو پڑھا یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، کاش آگے والی آیتوں کو بھی پڑھ لیا ہوتا۔ 4 آیتیں آگے بھی ہیں، ہم نے ابھی عرض کیا، ٹوٹل 5 آیتیں، آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا ذکر کیا۔ بھلا بتاؤ اگر کھانے پینے کا تعلق نہ ہوتا تو اللہ آگے کیوں فرماتا کہ جو کمزور ہے وہ فدیہ دے، مسافر کا ذکر کیوں آتا، یہ کیوں کہا جاتا کہ روزہ رکھو تو بہتر ہے، اور تصوف کا معنی کیا ہوگا، ہے نا؟ اور آگے تو اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اس کا کیا معنی ہوگا؟ طہارت کے سر میں سینگ نہیں ہوتے، طہارت کے اگر سینگ ہوا کرتے تو سب کے سروں پر، میرے سر پر بھی کوئی نصیب نظر آتا۔ بہرحال تو آج یہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے، اور قرآن سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ علم دے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا فضل عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے، صوم اور صیام معنی کیا ہے؟ کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور جسمانی تعلقات سے پرہیز کرنا۔ میاں بیوی بھی روزے کی حالت میں جسمانی تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ یہ روزے کا ظاہر ہے، روزے کا باطن اور روح اگر دیکھیں
تو ہر اس کام سے رکنا جس سے اللہ و رسول نے منع کیا ہے. ذرا غور کریں, حلال کھانے سے روک دیا گیا, حلال پینے سے روک دیا گیا, حلال جسمانی تعلقات سے روک دیا گیا. جو 11 مہینے حلال تھا وہ رمضان کے دنوں میں حرام ہے, رات میں وہ بھی حلال ہے, مغرب سے لے کر صبح صادق تک جو حلال تھا وہ حلال ہے. کھانا پینا اور جسمانی تعلقات, یاد رہے لفظ حلال بول رہا ہوں, جسمانی حلال جسمانی تعلقات. تو رمضان مغرب سے لے کر صبح صادق تک اور باقی 11 مہینے جب روزہ نہ ہو تو کھانا پینا حلال اور میاں بیوی کا جسمانی تعلق حلال. غور کریں تو رمضان میں بدلا کچھ نہیں ہے, صرف یہ ایک بات بدلی ہے کہ کھانا پینا جو ہمیشہ حلال تھا, میاں بیوی کا جسمانی تعلق جو ہمیشہ حلال تھا اس پر پابندی ہے. روزے کی حالت میں اس پر پابندی ہے. جو حرام تھا وہ ہمیشہ حرام ہے, جو حرام ہے وہ تو ہمیشہ حرام ہے. تو جس خدا کے کہنے سے ہم حلال کھانا پینا چھوڑتے ہیں, جس خدا کے کہنے سے ہم میاں بیوی کا جائز حلال جسمانی تعلق چھوڑتے ہیں, کیا وہ خدا صرف رمضان کا خدا ہے معاذ اللہ؟ کیا وہ رمضان کے دنوں کا خدا ہے معاذ اللہ؟ رمضان کی راتوں میں وہ چیزیں حلال تھی. تو میرے عزیزوں سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ حلال کھانا پینا چھڑوا کر, حلال جسمانی تعلقات سے پرہیز کرا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دینا چاہتا ہے, نفس پر قابو کرنے کی ٹریننگ, خواہشات پر کنٹرول کرنے کی ٹریننگ. کہ اے میرے بندو, جس طرح سے تم میرے کہنے پر حلال کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو, میاں بیوی کا حلال جائز جسمانی تعلق چھوڑ سکتے ہو, تو میرے کہنے سے ہمیشہ حرام کام کیوں نہیں چھوڑتے, ہمیشہ ناجائز کام کیوں نہیں چھوڑتے؟ تو میرے عزیزوں, جو رمضان کا خدا ہے وہ شعبان کا بھی خدا ہے, جو شعبان کا خدا ہے وہ رجب کا بھی خدا ہے, وہی خدا محرم کا بھی ہے, وہی خدا شوال کا بھی ہے. خلاصہ یہ کہ جس خدا کے کہنے سے ہم نے حلال پاک کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے, حلال جائز جسمانی تعلق میاں بیوی کے درمیان کا چھوڑ دیا ہے, وہی خدا کو کہتا ہے حرام نہ کھاؤ, حرام نہ پیو, سود, بیاج, جوا, سٹا, وغیرہ وغیرہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ منع فرمایا وہ بھی تو نافرمانی ہے نا. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے, تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے. اس سے اشارہ ملا روزے ہر امت پر فرض کی. آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر آخری نبی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک روزے ہر امت پر فرض کیے گئے. وہ الگ بات ہے, کنڈیشن الگ الگ ہوتی تھی, روزے کی لمبائی الگ الگ ہوتی تھی, روزے کے قوانین اور مسائل الگ الگ ہوتے تھے. اگلی آیتوں میں آپ سنیں گے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ صحابہ کرام کی برکتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں. روزہ تو فرض ہوا اس امت پر 10 شعبان 2 ہجری کو. کتنا کب؟ 10 شعبان 2 ہجری, یعنی 53 سال کی عمر تک سرکار مکہ رہے, مکہ مکرمہ میں رہے, اور اس کے بعد مدینہ تشریف لے آئے. یثرب کو طیبہ کر دیا, یثرب کو طیبہ کر دیا. یثرب مانے بلاؤں بیماریوں کی جگہ اگر نام ہو گیا طیبہ, پاک سرکار کے تشریف لانے سے پہلے بلاؤں کی جگہ تھی, بیماریوں مہاماریوں کی جگہ تھی. سرکار کے مبارک قدم آئے, اللہ نے بیماریوں کو نکال مدینے سے باہر کر دیا اور مدینہ پاک ہو گیا. بہرحال تو سرکار سے تشریف لائے ہیں مدینہ میں, تو 1 سال سے زیادہ جو ہو گیا, تقریباً 1.5 سال سرکار کو مدینہ آئے ہوئے ہو گیا. ایک ہجری کا مطلب کیا ہوگا؟ 1 سال سرکار کو ہو گیا. پھر ربیع الاول میں سرکار وہاں تشریف لے گئے ہیں. شعبان کا مہینہ ہے, 8واں مہینہ ہے, ربیع الاول 3واں مہینہ ہے, تو 5 مہینے اور ملا ہے, تقریباً 1.5 سال. تو مدینہ تشریف لا کر سرکار کو جب 1.5 سال ہو چکے تھے, شعبان کا مہینہ تھا 10 تاریخ یعنی شب برات سے 4 دن پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرما دیے. آگے دوسرے کے اشارہ عرض کر رہا ہوں کہ جب روزہ فرض ہوا تھا تو آج کل کی طرح فجر سے مغرب تک کا نہ تھا.
آج کل کی طرح فجر سے مغرب تک کا روزہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ رات میں مغرب کے بعد کھانا پینا جائز تو ہو جاتا تھا، لیکن اگر کسی کی آنکھ لگ گئی، جب بھی آنکھ کھلے تبھی سے روزہ شروع، آنکھ کھلنے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت سلمان بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں میں مزدوری کرنے والے، کھیتوں میں محنت کرنے والے صحابی تھے، اپنے گھر تشریف لائے، بیوی سے کھانا مانگا، روزے سے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، بیوی سے کھانا مانگا، وہ گرمانے لگی، تیار کرنے لگی، یہ تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، آنکھ کھلی، بیوی نے کھانا پیش کیا، کہا اب تو میں کھا نہیں سکتا۔ قانون یہ ہے کہ آنکھ کھلنے کے بعد پابندی شروع ہے۔ اب ظاہر سی بات، جب پابندی شروع ہے تو دوسرا روزہ چالو ہو گیا آپ کا، ایک روزہ رکھ چکے تھے، ابھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا، دوسرا روزہ چالو، کمزوری ظاہر ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آبزرو کیا، سرکار نے ملاحظہ کیا، سرکار کو رحم آیا، جب سرکار کو رحم آیا تو رب کو کرم ہوا، رب نے کرم فرمایا اور آیت نازل فرما دی، تو آگے آنے والی تھی، لیکن اس وقت سن لیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الفجر، کہ اللہ نے فرمایا کلوا واشربوا، کھاتے پیتے رہو، یعنی کھانے پینے کی اجازت ہے، کھاتے پیتے رہو کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے گھنٹے کھاتے ہی رہو، رمضان کھانے پینے کا معنی نہیں ہے، فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، طرح طرح کے پریوگ، طرح طرح کے تجربے، طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ کرنے کا رمضان نہیں ہے کہ جو کبھی نہیں کھاتے تھے رمضان میں کھائے، ہے نا، خوب ٹوس ٹوس کے کھائے، اللہ کا حلال رزق ہے، مگر روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، 11 مہینے آپ کھاتے ہیں، حالانکہ ہمیشہ کنٹرول سے انسان کو کھانا چاہیے، اگر انسان اپنے جسم کو سمجھ لینا تو بہت ساری بیماریاں ساتھ چھوڑ جائیں گی، ڈاکٹر کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ کا فضل و احسان ہے، ایک دو چھوٹی چھوٹی بیماریاں، گلے کی پرابلم آپ دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھی موسم بدلنے سے نیند اپسیٹ ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ اگر اللہ بخار دے تو اس کا کرم ہے، برکت والی بیماری ہے، مگر مجھے یاد نہیں کتنے سال ہو گئے بیمار بخار ہوئے، بہت کم ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیشہ انسان کو کھانے پر کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، اگر اس کو انسان دیکھ لے نا، پریونشن از بیٹر دین کیور، انسان کا کنٹرول، انسان کا پرہیز، یہ علاج سے زیادہ بہتر ہے، علاج سے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال 11 مہینے کی بات تھی، وہ تو ایک میڈیکل مشورہ ہوا، لیکن رمضان کے دنوں میں تو آپ روزے دار رہتے ہیں، مگر مغرب سے فجر تک آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، طرح طرح کی ذائقے دار چیزوں، طرح طرح کے کھانے، اور وہ بھی مقدار کوانٹٹی سے زیادہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مہینہ آپ صبر کر کے دیکھ لیں، کنٹرول کر رہے ہیں، تھوڑا کھانا ہے افطار میں بھی، تھوڑا کھانا ہے سحری میں بھی، انشاءاللہ اس ایک مہینے کی کنٹرول کے آپ 11 مہینے فائدے دیکھیں گے، انشاءاللہ کر کے دیکھیں آپ۔ تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، کھانے کا میلہ نہیں ہے، کھانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بہرحال تو آج کا رہا تھا سلمان بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی بدولت، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی چھوٹ دے دی۔ تو گرو اشربو کا معنی یہ نہیں کھاتے پیتے رہو، اب تم پہ کھانا ضروری ہو گیا، نہیں، اجازت، کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، خلاصہ یہ کہ جب رات کی سیاہی سے فجر کا اجالا جب تک نمودار نہ ہو تب تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے، سیدھا سمپل، صبح صادق تک، فجر صادق تک، فجر صادق یا صبح صادق، معنی وہی ہے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ توجہ کریں، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ اس کا اشارہ میں کر بھی چکا ہوں، حلال کھانا پینا چھڑوا کر، حلال میاں بیوی کے بیچ کا جائز تعلق چھڑوا کر اللہ ہمیں تربیت دے رہا ہے، اللہ ہمیں ٹریننگ دے رہا ہے، ہم سے ابیاس کرا رہا ہے، پریکٹس کرا رہا ہے کہ بندے تو کر سکتا ہے، تو کر سکتا ہے۔ تو خدا کے کہنے سے 13 گھنٹے حلال چھوڑ سکتا ہے تو باقی کے 11 گھنٹے بھی چھوڑ سکتا ہے، حرام بھی چھوڑ سکتا ہے۔ جب حلال چھوڑ سکتا ہے تو ضرورت کی چیز ہے، دو بھوکے ایک ساتھ
एक पेट की भूख, एक नफ्स की भूख। पेट की भूख खाना पीना, नफ्स की भूख जिस्मानी ताल्लुकात। तो अल्लाह ने इशारा दे दिया कि दोनों जरूरतें जिसके बगैर इंसान का गुजारा नहीं होता। तो जब अल्लाह के कहने से तूने इन पर काबू पा लिया, तब इन पर अमल कर लिया, अल्लाह के कहने से जब इनको छोड़ दिया, तो बंदे हमेशा अल्लाह के कहने पर क्यों नहीं अमल करता, हमेशा नफ्स को काबू में क्यों नहीं रखता। ये इशारा है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ। मेरे अजीजों, आला हज़रत इमाम हम्जा का वाक़या यहाँ याद आता है। बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन ताज़ा वाक़या यही है, आपने अक्सर सुना है कि तकवा का माना क्या है। तकवा का माना ये कि अकेले में भी है तब भी अल्लाह से डरे, अकेले में भी है तब भी अल्लाह से डरे। ख्याल रहे कि कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा तो देख रहा है। किसी को पता चले ना चले, मेरा खुदा कभी बेखबर नहीं है। मुझ पर किसी का काबू चले ना चले, किसी की बात चले ना चले, किसी का जोर चले ना चले, मेरे रब की बात, मेरे रब का जोर हर चीज पर चलता है। तो मैं अल्लाह की नजरों से बाहर नहीं, मैं अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं, मैं अल्लाह के काबू से बाहर नहीं। तो फिर मनमानी क्यों करना, नाफरमानी क्यों करना। तो रोजे का मेन मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। वरना खुद सोचो जरा, क्या माँ बाप चाहते मेरा बच्चा भूखा रहे? चाहते? आप जिससे मोहब्बत करते हो भला उसको भूखा देखना आप पसंद करते हैं, प्यासा देखना पसंद करते हैं? तो फिर अल्लाह क्यों चाहता है? तो एक मकसद तो ये कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सजा नहीं है, हकीकत में ये पाबंदी नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग है। मकसद वही है कि तुम तकवा वाले हो जाओ, तुम परहेजगार हो जाओ। बहुत सारे मकसद हैं। दूसरा मकसद ये भी आप समझ सकते हैं, जब तक आप भूखे नहीं रहेंगे दूसरों की भूख का एहसास नहीं होगा। जब तक आप खुद प्यास बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्यासों की प्यास का अंदाजा नहीं होगा। जब तक आप रिस्क से महरूम होकर नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि जिनके नसीब में अल्लाह ने रिस्क नहीं दिया है या कब लिखा है, उनका गुजारा कैसे होता है। और ये इशारा भी है, रब अपनी नेमत का एहसास दिलाना चाहता है। ऐ मेरे नाशुक्र बंदे, मेरे नाफरमान बंदे, ऐ खुदगर्ज बंदे, जरा देख कुछ घंटे इसके बगैर रहकर देख, सोच समझ कि अगर ये रिस्क मैंने उतारा ना होता तो तुझे क्या गुजरती, मैंने तुझे रिस्क ना दिया होता जैसे औरों को नहीं दिया, तेरे ही जैसे बहुत सारे बंदे हैं जिनके नसीब में रिस्क नहीं लिखा है। नसीब सबका अलग अलग है, नसीब से ज्यादा नहीं मिलता, नसीब से कम नहीं रहता। हलाल कमाने वालों का नसीब घट नहीं जाता, हराम कमाने से बढ़ नहीं जाता, मिलेगा उतना ही जितना नसीब में है। लोग कहते हैं कि साहब हलाल कमा के देखते कुछ फायदा नहीं होता, सच बोल के कमाते हैं नुकसान होता है। मेरे अजीजों, अकल वालों से जरा पूछो, क्या झूठ बोलने से नसीब बदल जाता है या सच बोलने से रिस्क घट जाता है? वहम है। हलाल इख्तियार करो या हराम इख्तियार करो, मिलेगा उतना ही जितना नसीब में है। तरीका तुमने गलत इख्तियार किया, पकड़े जाओगे। बहरहाल ये सारे मकसद रोजे के हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूमू तस्हू, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे। समझ रहे आप? और होते हैं सेहतमंद आप रमजान में। डॉक्टरों के यहाँ चेक करना जरा, रमजान में मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। क्यों? कंट्रोल नहीं है। 13 घंटे कंट्रोल कर लेते हैं, मगर बाकी 11 घंटे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। अब ये वाला शरबत चाहिए, ये वाला कोल्ड ड्रिंक चाहिए, ये वाला खाना चाहिए, ये वाला चाहिए, और पेट तो पेट है बेचारा। आपका नफ्स तो मांग रहा, आपकी ज़बान तो मांग रही है, मगर पेट तो हिसाब से कबूल करेगा ना। सही कह रहा हूँ गलत? ज़बान मांगती है जायका, फास्ट फूड चाहिए, जंक फूड चाहिए, ये ड्रिंक चाहिए, वो ड्रिंक चाहिए, ये चीज चाहिए, ये ज़बान मांगती है, नफ्स मांगता है ना। तो 13 घंटे नफ्स को कंट्रोल में रखा, ज़बान को कंट्रोल में रखा, पेट को कंट्रोल में रखा, और फिर खुद गटर में डालना शुरू किया। पेट गटर है, पेट गटर है, और गटर की सफाई जरूरी होती है। आखिरी लम्हों में एक बात, इसी हदीस पर गुफ्तगू करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम अगर सहम नहीं गए, डर नहीं गए, उससे नाराज नहीं हो गए, तो एक बार बजाया सुभान अल्लाह। आपका खामोश रहना तो मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव ये कि आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, ये अच्छी बात है।
तो सूमो तसहिहु, सरकार ने फरमाया रोजा रखो हेल्दी हो जाओगे, फिट हो जाओगे, सेहतमंद हो जाओगे। अब रिजल्ट उल्टा दिख रहा है तो फिर माअज़ अल्लाह, अल्लाह के रसूल की बात होती है। इसका मतलब ये है कि जैसा रोजा हमें रखना चाहिए था वैसा हमने रखा ही नहीं। मेरा नमाज वादा करती है ये हयात बुरी बात से बच जाओगे। इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज नमाजी को बेहयात और बुरे कामों से रोकती है। और फिर भी हम ना रुक रहे हो तो इसका मतलब रब का वादा झूठा नहीं है। नमाज हम वैसी पढ़ी थी जैसी पढ़नी चाहिए थी। जो नमाज बेहयात से रोकती वैसी नमाज हम नहीं पढ़ रहे। जैसा रोजा हमें सेहतमंद बनाता, तकवा वाला बनाता, वैसा रोजा हम रख ही नहीं रहे हैं। या दिन में तो ठीक ठाक रोजा रखा मगर रात में फिर कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो सरकार का ये वादा जरा इशारा करे और आयत को भी मिलाए। अल्लाह ताला ने मरीजों को छूट दी है, मुसाफिर को छूट दी है, प्रेग्नेंट औरत को छूट दी है, दूध पिलाने वाली औरत को छूट दी है। मुसाफिर का मसला समझ ले, सुबह सादिक से पहले ही अगर सफर शुरू कर रहा है तो इजाजत है कि रोजा रखे या ना रखे। ना रखे तो गुनाहगार नहीं होगा, बाद में कज़ा करेगा। रख ले तो अच्छी बात। इसी तरह से बीमार का मसला है, हर बीमार को छूट नहीं है। या तो अपने तजुर्बे से मालूम हो कि बड़ी तकलीफ में पड़ जाएगा या बड़ी बीमारी, अभी बीमार नहीं है मगर रोजा रखने से सख्त बीमार हो जाने का अंदेशा है, नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ में पड़ जाने का अंदेशा है। या डॉक्टर ने कहा है, हर डॉक्टर के कहने से नहीं, मुसलमान डॉक्टर हो, थोड़ा छाप ना हो, पढ़ा लिखा क्वालिफाइड डॉक्टर हो, ऑथराइज्ड डॉक्टर हो और फासिक होना जाहिर हो। ये 3 शर्तें हैं। हर डॉक्टर के कहने से रोजा नहीं छोड़ा जा सकता। हर डॉक्टर के कहने से कुर्सी पे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। रोजा बर्बाद, नमाज बर्बाद। थोड़ी थोड़ी सुस्ती, थोड़ी थोड़ी परेशानी, थोड़ी थोड़ी कमजोरी का बहाना बनाकर रोजा न छोड़े। थोड़ी थोड़ी कमजोरी परेशानी का बहाना बनाकर कुर्सी न पकड़े। मेरे अजीजों, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत दे, कुव्वत दे, ताकत दे। मेरी कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि आपका रोजा भी महफूज रहे, आपकी नमाज भी महफूज रहे। समझ गए? किसी से चिड़े नहीं माशाअल्लाह, मैं किसी मुसलमान से चिड़े नहीं सकता। अल्लाह मेरा सीना सब दुनियों के लिए साफ रखे। सरकार ने सेहत का वादा किया। अब सेहत की बात आयत में, जो आयत नंबर 183 में पहले पढ़ी, आयत नंबर 84 के आखिरी लफ्ज अल्लाह ने फरमाया, छूट भी दे दी